پہلا سوال، جو شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے، اگر وہ اتنے وثوق سے یہ اتنے کانفیڈنس سے دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہوگا کس نے بدلی پھر. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بندے کا نام بتائیں جس نے بائبل بدلی. Who changed the Bible? یس. Okay. دوسرا کویشچن، اگر اس کو یہ پتا کہ یہ تبدیل ہوئی ہے تو پھر اٹس آبویس اگر وہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کب تبدیل ہوئی. اب یہ جو کب والا کویشچن ہے یہ بہت وسیع کویشچن ہے، بہت اسے یہ بتانا پڑے گا کہ کب یہ تبدیل ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تبدیل ہوئی فار دا سیک آف آرگیومنٹ تو وہ کہاں پر بیٹھ کے تبدیل ہوئی، تب کلمی نسخے تھے. اچھا، پھر کن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے، کن کی کتاب کے بارے میں؟ ایسے مسیحی جن کو بھوکے شیروں کے آگے پھینکا گیا تو انہوں نے بائبل اور مسیح کا انکار نہیں کیا. ایسے مسیحی جن کو نیزے مارے گئے تو تب انہوں نے انکار نہیں کیا. ایسے مسیحی جن کو آگ میں ڈالا گیا تو تب الٹی صلیبیں دی گئی. تب ایسے مسیحیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دور میں بائبل چینج ہو گئی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے. کہ دیکھیں جو دعویٰ کرنے والا اسے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا وہ ایک لارجر سکیل پہ تبدیلی ہوئی تھی یا کسی ایک مخصوص علاقے میں، کیونکہ اس وقت تک مسیحیت بائبل خصوصی طور پر جو ہے اس کا قلمی نسخے یعنی کہ کاپی جو ہاتھ سے کاپیز کی گئی تھی وہ دنیا کے زیادہ تر حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. اگر تو کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ یروشلیم میں بیٹھ کے تبدیل کی کر دیا آپ نے، باقی جگہوں پر کیسے ہوئی پھر اور کب ہوئی پھر یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور بما ثبوت دینا پڑے گا. بما ثبوت آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کب تبدیل ہوئی. بائبل پھر تبدیل کی کیسے گئی، اس کو تبدیل کرنے کا میتھڈ کیا تھا یہ بتانا بہت ضروری ہے. کچھ آیتیں بھی اس میں سے مٹائی گئیں، نیا نسخہ تیار کیا گیا، اس کے اندر نئی آیتیں ڈالی گئیں، کتنی حذف کی گئیں اگر تو ایسا ہوا. یہ سب کچھ ان کو بتانا پڑے گا کہ کیسے تبدیل ہوئی. یہ ثبوت کا بوجھ ان کے اوپر ہے کیونکہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے، ہم نے جواب نہیں دینا، جواب انہوں نے دینا ہے. اچھا، اب چونکہ یہ دعویٰ جو ہے ہمارے مسلمان دوستوں کا ہم ان کو عزیز جانتے ہیں اپنا، اس لیے یہ باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں. دعویٰ چونکہ ان کا ہے اور دیکھیں اگر وہ ان کا دعویٰ ہے تو بطور مسلمان دعوے کی بنیاد تو پھر ان کی کتاب ہوگی نا، کتاب ہی ہونی چاہیے قرآن شریف. تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جو تینوں سوالات میں نے چاروں پوچھے ابھی تک ان کا حوالہ انہوں نے قرآن شریف سے بھی دینا ہے. جیسے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ بائبل کس نے تبدیل کی، قرآن شریف سے حوالہ دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے حوالہ نہیں میں دے سکتا کیونکہ قرآن نے یہ بات ہی نہیں کی، تو پھر اپنے آپ میں کیوں بات کرنے ہیں یہ؟ ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود اپنے تئیں یہ بات کریں تو پھر زیادہ بوجھ آپ کے اوپر پڑے گا اس سے، کیونکہ پہلے اگر قرآن سے حوالہ دیتے تو پھر تو چلیں آپ بری ہو جاتے ہیں، آپ بری ہو گئے نا پھر تو. لیکن اگر قرآن شریف میں اس طرح کی بات ہی نہیں ہے اور آپ اپنے تئیں کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارے اسبات اور شواہد پیش کرنے پڑیں گے اپنی سٹیٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. چوتھا اس میں جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں سے 6236 آیات ہیں ٹوٹل قرآن کے اندر، 114 سورتیں، 30 پارے ہیں. صرف ایک آیت دکھا دیں جہاں پر لکھا ہو کہ مسیحیوں نے بائبل کو بدل ڈالا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک بات یہ، اور دوسری اسی کا دوسرا جز یہ ہے کہ دکھانا انہوں نے یہ ہے کہ تحریری جو ہے تحریف کی تھی، یعنی کہ تحریری کا مطلب یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو بدلا تھا. ٹھیک ہے. یہ دکھانا ہے قرآن شریف سے آیت ہمارے دوستوں نے ہمیں دکھانی ہے. یہ چند ایک سوالات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے ان سے پوچھے جائیں اور اس پریشانی میں نہ پڑا جائے کہ اب ہم نے کیا جواب دے، کیونکہ سوال ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ کلیم ہے، اسرشن ہے. assertion is a good word for. ابھی تو جو ان کا کلیم ہے اس کو ہم اس کے اوپر کویسچن ریز کریں. جب ڈیفینس پہ ہم بات کریں گے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس کہنے کو. خدا کا شکر ہے یہ تو قیامت تک نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ بائبل بدلی ہوئی. Amen.